لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلى. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال لكن في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ملكة العرب سیدہ دو عالم ام المومنین طاہرہ مکرم حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اس عظیم مصنع اسلام کے روزے شب وفات اور امام زمان علیہ السلام کو اور آپ تمام اس کو چلا اوپر والا آن کر اور محمد والے محمد صلوات امام زمان علیہ السلام اور آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں اس سوگ کو، اس عذاب کو، وہ عظیم بی بی کہ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید آج ہم سب مسلمان نہ ہوتے۔ پروردگار نے دین اسلام کو پسند کیا، لیکن اس دین اسلام کی ترقی کے لیے، رشد کے لیے، تکامل کے لیے، تمام کائنات میں اسلام کے نور کو پھیلانے کے لیے جہاں اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو چنا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے لیے چنا، لیکن اپنے محبوب کے لیے پروردگار نے حضرت ابو طالب کو، ابو طالب کے بیٹے علی علیہ السلام کو اور ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو چنا۔ لیکن یہ بھی جس طرح تاریخ میں اپنی زندگی میں بھی مظلوم رہیں اور اس کے بعد بھی آج تک مظلوم ہیں، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی بیوی کی شخصیت کے پہلوؤں کو، عظمت کو۔ بی بی نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 ایئرس ازدواجی زندگی کے گزارے ہیں، اور یہ وہ لمحات ہیں جو مشکلات کے لمحات ہیں، جو ابتدا کے لمحات ہیں۔ اگر بعد میں کسی نے رسول اللہ کی رسالت کو قبول کیا تو لوگوں نے انہیں صدیق مان لیا، لیکن وہ ہستی کہ جس نے کائنات میں سب سے پہلے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی، ان کا نام کوئی نہیں لیتا۔ تو بیوی کی ہستی پر اور فضائل پر ایک فارسی میں نظم ہے، تو آپ کی خدمت میں یہ نظم بھی اور یہ بیوی کے مختلف شخصیت کے پہلو بھی ہیں، وہ بھی سامنے آتے جائیں گے۔ صلوات ہم سب کہتے ہیں بیوی کو، شوہر کو بھی کہتے ہیں، یہاں پہ بیوی مراد ہے،
ہمسر مصطفیٰ درود درود، یعنی بی بی پر بھی درود و سلام ہو. ہمسر مصطفیٰ درود درود، مادر فاطمہ سلام سلام. اللهم صل على محمد وآل ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ درود و سلام جو اللہ نے محمد اور آل محمد کے لیے مختص کیا ہے، بی بی بھی اس کے اندر حصہ دار ہیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے ہمسر مصطفیٰ درود درود، مادر فاطمہ سلام سلام. ہمتت وقف مکتب توحید، یعنی all or her efforts were for Allah subhanahu wa ta'ala and the religion Islam. ہمتت وقف مکتب توحید، ثروت یعنی دولت، ثروتت پشتوان اسلام، یعنی بی بی کی تمام ہمت دین اسلام کے لیے اور تمام دولت بھی اسلام کی مدد کرنے کے لیے وقف ہوئی. سلام، ہم سلام تو رسول خدا. یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ جب رسول اللہ نے صفا اور مروہ پر اعلان نبوت کیا، توحید کی طرف بلایا، تو اس وقت مشرکین اور کفار سب جمع ہو گئے اور رسول اللہ پر پتھر برسائے، اور رسول اللہ وہاں سے کوہ قبیس پر چلے گئے. اور اس حال میں حضرت علی علیہ السلام جو اس وقت بہت چھوٹے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ کی خدمت میں گئی اور وہاں رسول اللہ کو گھر واپس لے کر آئیں. اس وقت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور جبرائیل کے ذریعے پروردگار نے کہا مصطفیٰ میری کنیز خدیجہ الکبریٰ کو میرے سلام دے دو. تو اس حوالے سے شاعر کہتا ہے ہم سلام تو را رسول خدا، ہم بے تو فخر کر دے خیر الانام. ایک طرف خدا تم پہ سلام کر رہا ہے اور دوسرے طرف رسول اکرم آپ پر فخر کر رہے ہیں. پا نہاد فراتر از مریم، حضرت مریم کا بہت طہارت اور مقام ہے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شخصیت اور طہارت ان سے بھی بلند ہے. پا نہاد فراتر از مریم، در جلال و کمال و قدر و مقام، یعنی جو جلال اور جو کمال اور جو قدر اور قیمت اور مقام حضرت مریم کا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ اس سے بھی بڑھ کر ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. دخترت یعنی تیری بیٹی اور پسرانت یعنی تیرے بیٹے. کوشش کیجیے سمجھنے کو. دخترت کوثر رسول خدا، انا اعطینک الکوثر، اور کوثر کی تفسیر ہے یہی حضرت فاطمہ الزہرا. دخترت کوثر رسول خدا، پسرانت بے جن و انس امام، کہ آپ کی بیٹی تو رسول خدا کی کوثر بنی اور آپ کے بیٹے جنوں اور انسانوں کے امام بنے. چشم دین بر جمال تو روشن، یعنی دین کا نور، دین کی آنکھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی نور سے، جمال سے، خوبصورتی سے، اخلاق سے روشن ہے. اور قرآن پاک میں سورہ روم میں بھی آئے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جوڑوں کو پیدا کیا، مرد اور عورت کو پیدا کیا، میاں اور بیوی کو بنایا تاکہ وہ ایک دوسرے کو سکون فراہم کر سکیں۔ اور اللہ کہتے ہیں پھر جو میری خاطر ازدواج میں آتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور مودت ڈال دیتا ہے۔ اب ہر بھی مسلمان مومن اور مرد اس آیت کے مصداق ہو سکتے ہیں، لیکن بدرجہ اتم سب سے زیادہ بڑھ کر اس آیت کے اگر کوئی میاں اور بیوی مصداق ہے تو وہ رسول اکرم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اگر شیب ابی طالب میں 3 سال تک جب سب نے بائیکاٹ کیا تو خدیجہ الکبریٰ نے اپنے خزانوں کے اپنے مال کے دروازے کھول دیے اور کہا یا رسول اللہ جب تک خدیجہ الکبریٰ اور اس کا مال موجود ہے آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جہاں جہاں اسلام کو بیوی کے تقوی کی، بیوی کی طہارت کی، بیوی کی شخصیت کی، بیوی کے اثر و نفوذ کی یا مال کی ضرورت ہوتی، بیوی نے کسی بھی چیز سے دریغ نہیں کیا۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے چشم دین بے جمال تو روشن، چشم دین بے جمال تو روشن، دل احمد بے وصل تو آرام۔ محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر کو اگر کسی چیز سے آرام و سکون ملتا تھا تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی محبت اور ان کی تو وہ اسلام مادری کر دی، یعنی ماں بنی اسلام کی، یعنی ماں اسلام کو گود میں پالا۔ ان سے پہلے اسلام نہیں تھا، اسلام کی پہلی ماں تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ ام المومنین بھی ہیں، یعنی اسلام مومنین سے ہے، مومنین کی ماں بھی وہی ہیں۔ اور سب سے پہلے اسلام جس گھر میں پھیلا، جس گھر میں آیا، جس در پہ آیا، جس گود میں آیا وہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہیں۔ اور اس کے بعد بھی اگر دین کو کسی نے بچایا تو خدیجہ الکبریٰ کی اولاد ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی اولاد حضرت فاطمہ تو زہرا بھی اسی بیوی کی بیٹی ہے۔ تو بے اسلام مادری کر دی، تو بے توحید یاوری کر دی، تو ہی ان شیر زن کے مردوں نے تو ایسی شیر دل عورت تھی کہ مردوں کی طرح ایستادی و حیدری کر دی کہ تو دشمنوں اور کفار اور مشرکین کے آگے ڈٹ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں فرمایا تھا اوتین غدن کہ کل میں علم اسلام کو اس کو دوں گا قرارا غیر فرار، راجلا قرارا غیر فرار، کہ جو مرد ہوگا اور جو فرار نہیں کرے گا۔ استادن کا مطلب ہے ڈٹ جانا، اور اب وہ صفت ہے کہ مردوں کی طرح لڑنا حیدر کرار کی صفت تھی۔ تو اب اس شیر کی طرف آئیے، تو ہی ان شیر زن کے مردوں نے، تو ہی ان شیر زن کے مردوں نے ایستادی و حیدری کر دی۔ اور مشرق کہتے ہیں جہاں سے نور نکلتا ہے، جہاں سے دنیا روشن ہوتی ہے۔ مشرق یازد ستارے شدی، مشرق یازد یعنی 11 اماموں کی جہاں سے نکلے ہیں 11 امام، ان کی مشرق، ان کا منبع یہی بی بی ہے۔ مشرق یازد ستارے شدی بلکہ خورشید پروری کر دی۔ آفتاب رسالت کو پالنے والی اپنے دامن میں یہی بی بی ہے۔ اولادت یعنی تیری اولاد، اور دامادت یعنی آپ کا داماد۔ صلوات خدا بے اولادت، صلوات خدا بے اولاد کسی اور پہ نہیں ہے، محمد و آل محمد پر ہے۔ صلوات خدا بے اولادت، جان عالم فدائے دامادت۔ حضرت علی علیہ السلام پر تمام چیزیں وہ اللہ کی رضا لے لی، اور اس کے بعد انہوں نے ہر چیز قربان کر دی۔ یار احمد شدی چے بہتر از این، کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی مدد کی، سپورٹ کی، اس سے بہتر کیا تھا آپ کے لیے؟
اور پھر حقیقت بھی یہی ہے، بہت بہت امیر آئے، بہت بہت رشتے آئے، لیکن بیوی نے یہ بیوی کی توہین کی جاتی ہے کہ بیوی کی خدا نخواستہ 2 شادیاں تھیں یا بیوی 40 سال کی تھی۔ عرب ایک گرم خطہ ہے جہاں پہ جلدی شادیاں ہوتی تھی، ایسا امپاسبل ہے کہ بیوی کی شادی 40 سال کی عمر میں، بلکہ مستدرک حاکم نے بیان کیا ہے کہ یعنی سنی عالم دین اور سنی محدث ہے مستدرک حاکم، انہوں نے بیان کیا ہے کہ جس وقت بی بی کی شادی ہوئی رسول اکرم کے ساتھ، اس وقت ان کی 28 ایئرز تھی۔ دوسرا بی بی کی کسی سے شادی نہیں ہوئی تھی پہلے۔ خدا نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، بی بی نے انتظار کیا، بہت سارے رشتے آئے، لیکن جب وہ رشتہ کہ جس کے لیے خدا نے خدیجۃ الکبریٰ کو خلق کیا، خود بی بی نے حضرت محمد مصطفیٰ کو قاصد بھیجا اور خواستگاری کی، اس لیے کہ بی بی پہلے سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اور دیکھیے کہ خود جس ہستی کو خدا نے اپنے محبوب کے لیے چنا اور جن کی 25 سالہ ازدواجی زندگی میں کوئی اور بیوی بھی داخل نہیں ہوئی، وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ اب بیوی کا غلام تھا میسرہ، وہ جب تجارت کے لیے گیا اور وہاں پہ ایک مسیحی نے، راہب نے رسول اللہ اور میسرہ کو دیکھا تو بیوی کے غلام کو کہا کہ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کے لیے تجھے خدا نے خلق کیا۔ اب ایک راہب کو اگر معلوم ہو سکتا ہے کہ جس ہستی کے دامن میں اتنے سارے نور ہیں، کیا ان کی معرفت اتنی نہیں تھی؟ اور خود اس سے پہلے حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب بھی یہ چیزیں جانتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یار احمد شدی چے بہتر از این کہ خدا گشت یاور تو کہ تو نے محمد مصطفیٰ کی مدد کی اور خدا نے تیری مدد کی۔ صلوات پڑھیے۔ میں آخری شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب بی بی کی وفات ہوئی اور حضرت ابو طالب کی بھی اسی سال میں وفات ہوئی، سال شد بر رسول عام الحزن، یعنی جب بی بی کی وفات ہوئی تو وہ سال عام الحزن رسول اللہ نے غم کا سال رکھا۔ سال شد بر رسول عام الحزن تا تو صورت بے خاک پوشیدی، کہ جو ہی آپ کی صورت قبر میں گئی اور آپ پہ مٹی ڈالی گئی تو اس سال کو رسول اللہ نے غم کا سال بنا دیا۔ شہر مکہ شہر غربت تو بیوی کے مزار کو بھی گرا دیا گیا ہے۔ جو لوگ حج میں جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اس موسی علیہ السلام کہ جن کے قبر مبارک پر بازار تھا، آج غریبوں کی طرح بیوی کے قبر کا نشان بھی مٹا دیا گیا ہے۔ اور آج وہی لوگ کہ جو اسی بیوی کے مال سے، دم و قدم سے، ان بیوی کی قربانیوں سے جو آج مکہ مدینہ سنبھالے ہوئے ہیں، جو آج مسلمانوں کی دولت سے مالا مال ہیں، تو عزیزان گرامی اس ہستی کا آج کیا مقام ہے؟ شہر مکہ شہر غربت ہے، تو غریبوں کی طرح، مسافروں کی طرح آپ وہاں پر۔ شہر مکہ شہر غربت ہے تو عشق میسم نثار تربت ہے، تو ہم جیسوں کے آنسو قربان ہے اس خاک پر جہاں پہ خدیجۃ الکبریٰ چلتی رہی، اس خاک پر کہ جہاں پہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر اپنے ہاتھوں سے بی بی کو دفن کیا۔ جب بی بی کا انتقال ہونے لگا، اتنی عظمتوں کی بی بی رسول اللہ سامنے آئے تو خدیجۃ الکبریٰ جنہوں نے پوری ازدواجی زندگی، جو ملکۃ العرب تھی، پرنسز آف دا عرب، جو پرنسز آف دا عرب تھی، ملکۃ العرب، جس بی بی نے کبھی رسول اللہ کے گھر میں ایک مرتبہ بھی سوال نہیں کیا، کوئی حاجت بیان نہیں کی، جب بی بی کا وقت وصال قریب آیا تو بی بی نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گا، میں نے
آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج دو چیزوں کی مجھے حاجت پڑ گئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا خدیجہ میں تو انتظار میں تھا، تو نے اتنی قربانیاں دی ہیں، تو نے اتنا پیار کیا ہے، تو نے اتنے میرے منہ سے مددگار بنی ہے، میں ہمیشہ انتظار کرتا رہا، تو کچھ مانگے میں عطا کروں گا۔ خدیجہ الکبریٰ مانگ۔ بی بی نے کہا یا رسول اللہ میرا وقت وصال قریب ہے، میری موت کا وقت قریب ہے، یا رسول اللہ اگر ہو سکے تو اپنی ابا مجھے کفن کے طور پہ ضرور دے۔ رسول اللہ نے وعدہ کیا خدیجہ اگرچہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن جب تیرے وفات ہوگی ضرور اپنی ابا تجھے کفن کے طور پہ۔ رسول اللہ کہتے ہیں خدیجہ دوسری وصیت کیا ہے، دوسری خواہش کیا ہے؟ بی بی انتظار کرتی رہی، رسول اللہ پوچھتے رہے۔ کچھ وقت کے بعد بی بی دیکھتی ہیں فاطمہ تو زہرا جو چند سال کی تھی، معصوم انداز میں چلتے چلتے جہاں بابا اور ماما بیٹھے تھے بی بی آئی ہے۔ خدیجہ الکبریٰ کی نگاہ فاطمہ تو زہرا پہ گئی اور کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی سی بچی ہے، میری فاطمہ مجھے بہت عزیز ہے، یا رسول اللہ میری بیٹی کا خیال کرنا، کوئی فاطمہ پہ ظلم نہ کرے اور کوئی فاطمہ کی مصلحت نہ توڑے، یا رسول اللہ ایسا وقت نہ آئے اور میری بیٹی آ کے تجھے کا سبت لیا مصائب اللہ سبت لیا لیا اے رسول اللہ نے وعدہ کیا خدیجہ میں تجھے اپنی ابا کفن پہ طور پہ دوں گا، فاطمہ تو زہرا کا خیال کروں گا، لیکن ازاداروں کچھ سال گزرے تھے جب رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے، وہی فاطمہ تو زہرا ہے، اب مسلمان ہے، فاطمہ کا بابا کا خیال نہیں کرتے۔ میں کیسے بیان کروں، ام المومنین کی اکلوتی بیٹی ہے، چادر تطہیر کی مالکہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہوئے گئے جس نے فاطمہ کو عطیہ دی اس نے مجھے عطیہ دی، لیکن مسلمان زہرا کے در پہ لکڑیاں آ کے آگ لگائی، زہرا کا در جلایا، دروازہ کو بی بی پہ گرایا، اس حال میں بی بی نے فرمایا یا بہنی ادرکنی، میرے لارا میری مدد کر، یقیناً اس لمحے خدیجہ الکبریٰ کی خبر ہی نہیں ہوگی، اللہ کی خبر ہی نہیں ہوگی۔ يعلم الذين ظلموا أيام الكفر ينكرون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم بحق محمد وعلى محمد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مکان کو عالی مقام فرما، پروردگار ہم سب کو بیٹی کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار ہماری سوا کو منظور و مقبول فرما، حاضرین مومنین مومنات کی حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ اس ماہ میں ہماری سانسوں کو، ہمارے کاموں کو، ہماری کوششوں کو، عبادات کو، دعاؤں کو، افطار و سحور کو اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما۔ پروردگار جو مومن مومنات اس دنیا میں نہیں انتقال کر گئے ان کو حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شفاعت نصیب فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، پروردگار حضرت حجت کا جلد ظہور فرما، ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کے یار و انصار میں ہمیں شامل فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد
آج کے افطار کے دن مومن نے تمام کیا، ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما، ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کے مرحومین کو بخش دے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، پروردگارہ ان ہستیوں کے نبی میں ان کی قلوب افطار کام سے راز کو خوشنود فرما، مرحومین کے صالح ثواب کی صرف